بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار اور تقوی شعار ہیں، کیونکہ لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، یہ لوگوں پر غلبہ اور زمین میں فساد چاہتے ہیں، جو کہ اللہ کی صریح معصیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں پر غلبہ چاہتے ہیں اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو، فساد ہو، خوریزی ہو، ہمارا غلبہ، ہماری حکومت قائم رہے۔ یہ آج دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیجئے۔ امریکہ آج ٹیرف کی شکل میں کہتے ہیں کہ تجارتی جنگ چھڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی تہذیب و ثقافت کی جنگ کا اعلان کر چکا ہے، بعد میں بیانات کو جو ہے وہ لیپا پوتی کرتے ہیں۔ ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں، برہمنوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں۔ ان کے دعوے مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر ہمارا قبضہ رہے، اس کے لیے خون خوریزی ہو، فساد ہو، دو لوگوں کو، دو گروہوں کو زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ لڑایا جائے، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کی جائے۔ یہ فرعونیت ہے۔ کہا یہ فرعون جیسے ملوک اور رؤسا ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یہ جو تعبیر ہے غور سے پڑھیے، آج کے حالات پہ فٹ کیجیے۔ ہم لوگ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کو تبرکاً فضائل اور پھر واقعات کی شکل میں پڑھ جاتے ہیں، اس کے دروس و عبر کو موجودہ حالات پر فٹ نہیں کرتے۔ کہہ رہے ہیں انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، علا فی الارض، زمین میں سرکشی کی، اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ وجعل، یا اس جملے پر غور کیجئے کہ زمین میں برتری چاہتا تھا، آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو، ایک گروہ چاہتا ہے، وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا وجعل اہلہا شیعا، اس کے باشندوں کو، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی، وہی گولوالکر کی پالیسی بھی ہے کہ نچلے لوگوں کو کبھی قوت میں نہ آنے دیا جائے، ان کو ٹیکس لگا کر، غریبی میں ڈال کر، مہنگائی بڑھا کر، مختلف جھگڑوں میں پھنسا کر الجھایا رکھا جائے چھوٹے لوگوں کو، تاکہ آپ کی حکومت قائم رہے۔ کتنا غلیظ اور غلط فلسفہ ہے یہ۔ جو برتری چاہنے والا گروہ ہے دنیا میں جہاں بھی رہے ہو، وہ یہود ہوں، برہمن ہوں، رافضی ہوں، یہ جہاں غالب ہوں گے اپنے عوام پر ظلم کریں گے، کیونکہ انہیں حکومت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے، ایک طبقے کو قوت دینا اور دوسرے کو مظلوم بنا کر رکھنا، کمزور کرنا، ان کی زمین ہڑپ لینا، ان پر مختلف قسم کے ٹیکس اور بوجھ ڈال دینا، ان کو نچلا طبقہ بنا کر رکھنا، احساس کمتری میں مبتلا رکھنا کہ آپ پست ہو، آپ اونچی طبقے اور اونچی جاتی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ ان کے مزاج میں شامل ہے، ان کے مذہبی، ان کو جس کو انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے، ہر ایک نے دیکھ لیجیے ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا اس میں مجوسی بھی ہے، جن کا چھوٹ گیا نام۔ چار لوگ ایک مزاج کے ملیں گے۔ تو یہ کہا کہ یہ زمین کو، باشندوں کو فرعون نے کیا کیا؟ گروہوں میں بانٹ دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جب الگ الگ گروپ رہیں گے تو مختلف معاملات پہ لڑتے رہیں گے۔ تو کہا گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رہا تھا۔ یہ فرعون کا مزاج تھا، اس کے مزاج، ایک گروہ کو کمزور۔ اب دیکھیے کہ آج بھی حکومتی دھڑا جو ہے دو لوگوں کو لڑاتا ہے، جو مظلوم ہے وہ تو کمزور ہو ہی رہا ہے، مسلمان نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور جو مسلمانوں سے زمین پر لڑنے آتا ہے نچلے طبقے کا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑا مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ برہمن کی غلامی کر رہا ہے، اس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ ان کا بیٹا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈگریاں لے رہا ہے، حکومت اور اقتدار پہ اور اونچے اونچے منصب اٹھائے گا، وہ آفیسر بنے گا، وہ حاکم بنے گا، منتری سنتری بنے گا، اور یہ کیا بنے گا؟ جو مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، جو مسجدوں کے گنبدوں پہ چڑھ رہا ہے، جو راستوں میں چلتے پھرتے آفسوں میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، اس کا جو ہوگا ہوگا، لیکن جس کی وہ تابعداری میں، جس کی ماتحتی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کیس کباڑے میں پھنسے گا، انکوائری ہوگی جب تو مختلف قسم کے الزامات کا سامنا کرے گا، کورٹ کچہری جائے گا، تب وہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہا ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے، انہیں دو لڑنے والے گروہ ہیں جو بظاہر کمزور ہے۔ میں بھی بتا رہا تھا کہ مسلمان جیسے ہندوستان کے موجودہ تناظر میں کہ قتل کرنے والا، مسجدوں پہ حملہ کرنے والا طبقہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، اور مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر کے
بڑا خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کے دکھوں کو بطور خوشی کے ذکر کرتا ہے، لیکن وہ بھی اصل میں لوٹا جا رہا ہے، اس کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو حکمراں طبقہ ہے جو اسے استعمال کر رہا ہے، وہ اسے یوز کر رہا ہے، تو اصل میں اس کو بھی کمزور کر رہا ہے، مضبوط نہیں بنا رہا ہے۔ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا ہے۔ یہ فرعون کا آیت کا ترجمہ کر کے جوڑ رہا ہوں اسے، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ اس وقت کا فرعون کرتا تھا، آج کا فرعون اس کو دوسری شکلوں میں ایک دوسرے کو لڑا کے کچھ لوگوں کو مارتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے ساتھ دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حدیث کے اندر وارد ہے، یہ مشہور حدیث ہے، میں عربی پڑھے بغیر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، کبر ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو اور کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ پوچھنا چاہا اس نے کہ کیا میں یہ چاہتا ہوں یا کوئی ایک آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا جوتا پہنوں، کپڑا پہنوں، تو کیا یہ گھمنڈ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب گھمنڈ کیا ہے؟ تو کہا الکبر بطر الحق وقامت الناس، تکبر، گھمنڈ یہ ہے کہ حق کو رد کیا جائے، آپ ٹھکرا دیں، نہ مانیں، سچی بات ہے نہ مانیں، اور وقامت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ بڑا جامع جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حق کو نہ مانیں مطلب جو سچی بات آئی، قرآن حدیث کی بات آئی، وہ عقیدے سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، آداب سے متعلق ہو، حلال و حرام سے متعلق ہو، رشتہ داریوں اور آپس کے جھگڑوں سے متعلق آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ تکبر ہے نا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے، ایک شخص سے کہا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے، آپ نے بد دعا دے دی کہ تجھے کبھی طاقت نہ ہو۔ مرنے تک اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے، اس میں آگے راوی کا جملہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانی، تو نہ ماننے کی وجہ تکبر تھا، ما منعہ الا الکبر، تکبر نے، گھمنڈ نے اس کو روکا۔ ابلیس نے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آج بھی کوئی شخص قرآن حدیث کو آنے کے بعد اگر نہیں مانتا تو کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ تو یہ گھمنڈ اللہ کی بات ماننے سے، رسول کے ارشاد پر جھکنے سے روکتا ہے۔ پھر دوسرا کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھ کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو جب حقیر سمجھے گا تو ان کا حق کیسے ادا کرے گا، ان کی عزت کیسے کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ مطلب یہ کہ جو گھمنڈی ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ دوسری قسم، یہ پہلے قسم کے لوگ تھے، یہ